السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ظفر صدیقی NHO آواز میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مفتی ابوالفضل صاحب، جو نوئیڈا کے سیکٹر 63 کے مدینہ مسجد کا امام ہیں۔ آج ہم ان سے بات کرنے آئے ہیں، کچھ خصوصی باتیں ہیں، جیسا کہ 2 دن بعد رمضان المبارک کا مہینہ مکمل ہونے جا رہا ہے، عید منانی ہے، اور اس وقت پورے دیش کے اندر کرونا جیسی مہاماری سے پورا دیش لڑ رہا ہے، اور پورے دیش کے اندر اس وقت 31 تاریخ تک لاک ڈاؤن جیسی استھتی ہے۔ کیا اس استھتی میں ہمیں شاپنگ کرنی چاہیے اور کس طریقے سے ہمیں اپنی نمازیں ادا کرنی ہوں گی؟ کچھ سوالات ہیں ہمارے جو آج ہم اپنے مفتی صاحب سے جانیں گے۔ جی مفتی صاحب، بہت بہت استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل میں۔ تو ہم آپ سے جانیں گے کہ کس طریقے سے ہمیں جو ہے شاپنگ کرنی چاہیے، گھروں کے اندر نمازیں پڑھنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے آپ ہمارے سوال کا اس جگہ جواب دیں کہ ہمیں شاپنگ کے لیے کیا کرنا ہے، شاپنگ کرنی ہے نہیں کرنی، عید ہر طریقے سے منانی ہے؟ دیکھیے، جہاں تک عید منانے کا اور عید کی شاپنگ کرنے کا سوال ہے، تو اس کے بارے میں تو جو ہمارے قائدین ہیں، اسی طریقے سے جو بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، مسلم پرسنل لا بورڈ، جمعیت علماء ہند اور دارالعلوم دیوبند، ایسی تنظیموں نے پہلے کہہ دیا کہ اس وقت جیسا کہ ماحول ہے ہمارے ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر جو حالات ہیں، تو ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے عید کی شاپنگ اسی طریقے سے خرید و فروخت نہ کریں، بلکہ جس طریقے سے لوگ گھروں کے اندر محصور ہیں اور لوگوں کو مسجد آنے کی اجازت بھی نہیں ہے اور عید کی نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، تو جب ہماری خوشی نہیں ہے تو ہم کپڑے خرید کر کے کیا کریں؟ تو اس لیے جو ہمارے قائدین نے جو کہا ہے تو ہم اسی پر عمل کریں اور اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں اور خرید و فروخت نہ کریں۔ بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ علماء کرام نے محنت نہیں کی، اگر علماء کرام کچھ آواز اٹھاتے اسی طریقے سے اور سرکار سے جا کر کے مطالبات رکھتے کہ ہمیں نماز کی اجازت دیں، اسی طریقے سے الوداع جمعہ نکلا ہے، الوداع جمعے کی ہمیں اجازت دیں، تو ہو سکتا تھا کہ ہمیں اجازت مل جاتی۔ تو یہ علماء کرام نے محنت نہیں کی، حالانکہ آواز اٹھاتے تو اجازت مل سکتی تھی۔ تو اس کے بارے میں دیکھیے، علماء کرام جو کوئی قدم اٹھاتے ہیں، کوئی فیصلہ لیتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ ایسے انہوں نے بردستہ اور اپنی مرضی سے کوئی قدم اٹھا لیا، ان کے مشورے ہوتے ہیں اور بڑی سوچ اور فکر کے بعد کوئی جو ہے رائے اور کوئی اعلان کیا جاتا ہے۔ یہ علماء کرام نے جو کہا ہے، تنظیموں نے جو یہ کہا ہے کہ لوگ اس وقت عید کی خرید و فروخت نہ کریں، یہ بڑی سوچ فکر کے بعد کہا ہے، کیونکہ آپ نے شروع میں دیکھا ہوگا جب تبلیغی جماعت کا مسئلہ ہوا تھا تو ذرا سا مسئلہ تھا، لیکن تبلیغی جماعت کو اتنا بدنام کر دیا گیا اور پورا ٹھیکرا جو ہے تبلیغی جماعت کے سر پھوڑ دیا گیا اور تمام جو ہے اس کا جو ہے ذمہ دار تبلیغی جماعت کو، مولانا صاحب کو، مرکز کو ٹھہرایا گیا۔ اور اس وقت بھی جو میڈیا ہے، جو بکاؤ میڈیا ہے، وہ بھی انتظار میں بیٹھے ہوں گے کہ کب مسلمان گھر سے باہر نکلیں اور کب ہم اپنے کیمرے لے کر کے بازاروں میں جائیں اور ہم ویڈیو بنا کر کے وہ عام کریں کہ دیکھو مسلمان جو ہے بھیڑ کی شکل میں اتنے اکٹھے ہو گئے۔ اس لیے دیکھیے جس طریقے سے حالات ہیں، ہمیں جو ہے ان حالات کو سامنے رکھ کر کے خرید و فروخت نہیں کرنی چاہیے اور اپنے گھروں میں اپنے اکابرین کی جو ہے ہمارے علماء کرام جو ہدایت دی ہیں، ان کی ہدایتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب، ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا ہم اپنے گھروں کے اندر ہی رہ کر عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جیسے کہ ہم نے پورے رمضان مبارک میں اپنے گھروں کے اندر رہ کے تراویح پڑھی، پورے رمضان مبارک کے مہینے کے اندر ہم نے جیسے کہ الوداع جمعہ کل ہم نے ادا کیا، تو کیا ہم اس طریقے سے عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس پر آپ کا کیا؟ دیکھیے، اس کے بارے میں تو کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہوں۔ دارالعلوم دیوبند جو ہے ہمارا جو ہے اصل منبع ہے، علم کا مرکز ہے، انہوں نے دارالعلوم سے خود اس کے بارے میں ہدایت اور گائیڈ لائنس جاری کی ہیں کہ پہلے تو انہوں نے جمعے کے بارے میں بتایا تھا، اس کے بعد انہوں نے عید کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ جس طریقے سے لوگ عید کی نمازیں ادا کرتے وہ جمعے کی نمازیں ادا کرتے آئے ہیں اپنے گھروں کے اندر، اسی طریقے سے عید کی نماز بھی اپنے گھروں کے اندر ہی ادا کریں، اور جو شرائط جمعے کے لیے ہیں وہی شرائط عید کے لیے بھی ہیں، جماعت کا ہونا اور امام کے علاوہ 3-4 آدمیوں کا ہونا، یہی شرط عید کے لیے بھی ہے۔ تو اسی طریقے سے جو حضرات عید کی نماز جمعے کی نماز اپنے گھروں میں پڑھ رہے تھے، وہ عید کی نماز بھی اپنے گھروں میں پڑھیں اور جتنے لوگ پڑھ رہے تھے اتنے لوگ پڑھیں۔ جی، اور ایک بات اس میں یہ بھی ہے کہ خطبے کو لے کے سامنے آتی ہے ایک بات کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو خطبہ نہیں پڑھ سکتے ہم، تو دیکھیے عید کا خطبہ جو ہے علماء کہتے ہیں، دارالعلوم نے بھی اپنے فتویٰ میں کہا ہے کہ عید کا خطبہ سنت ہے، اگر جو آدمی ہے جو لوگ خطبہ نہیں پڑھ سکتے تو چھوڑ دیں، نماز میں کوئی اتنا فرق نہیں آئے گا۔ اس لیے جو ہے، اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر جو حضرات عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے، جو ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ چاشتی کی نماز پڑھ لیں، چاشتی کی نماز پڑھ کر کے انشاءاللہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عید کی نماز کے ثواب عطا کریں۔ مفتی صاحب، ہمارا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسے کہ ابھی یوٹیوب چینل پر، فیس بک پر کچھ علماؤں کا یہ کہنا ہے کہ ہم آن لائن نماز پڑھائیں گے،
آن لائن ہم خطبے کو پڑھیں گے، آن لائن ہم نماز پڑھائیں گے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ کس طریقے سے کیا ہماری آن لائن نماز جو ہے وہ درست ہو جائے گی؟ آن لائن نماز کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں، یا نماز کو جماعت سے پڑھنے کے لیے کیا شرائط ہیں؟ اس پر آپ کی میں یہ آخری سوال ہے ہمارا، اس کو آپ بتائیں، آپ کا خیال ہے۔ دیکھیے اس بارے میں تو میں یہ کہوں گا کہ جب مسائل کے سلسلے میں ایک رائے ہوتی ہے، ایک شخص کی رائے ہوتی ہے، اور ایک رائے ہوتی ہے علماء کرام کی رائے ہوتی ہے، جو متفق علیہ علماء ہیں ان کی رائے ہوتی ہے، تو ایسی رائے تو آتی رہتی ہے بہت سی کہ کچھ لوگوں نے کہا ہے، کسی شخص نے کہا ہے کہ عید کی نماز آن لائن پڑھائی جائے گی اور تمام لوگ بھی آن لائن پڑھ سکتے ہیں۔ تو دیکھیے اس کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ جو جماعت ہے، جماعت کی شرائط بہت ساری شرائط ہے، ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اتصال صفوف ہو۔ اتصال صفوف کا مطلب یہ ہے کہ صفیں ملی ہوئی ہوں، یعنی امام کے بعد دوسری صف، دوسری امام کے بعد ایک صف، ایک صف کے بعد دوسری صف، اسی طریقے سے صفیں پیچھے تک ملتی چلی جائیں تو نماز درست ہے۔ لیکن اگر صفوں کے درمیان یا امام کے درمیان اور مقتدیوں کے درمیان فاصلہ ہو جائے، کسی بڑی چیز کا، کسی راستے کا فاصلہ ہو جائے جس میں گاڑیاں گزرتی ہوں، اسی طریقے سے فقہ کی کتابوں میں آتا ہے کہ کوئی نہر نکل جائے بیچ میں اور اس کے بعد لوگ کھڑے ہوں، تو اتنا بڑا اگر فاصلہ ہو جائے تو افتراء ختم ہو جائے گی، افتراء نہیں ہو سکتی۔ تو آن لائن جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو اس میں تو بہت بڑا فاصلہ ہو جاتا ہے اور یہ شرط مفقود ہو رہی ہے، اس لیے آن لائن نماز کی شرط نہیں پائی جا رہی ہے، اس لیے آن لائن نماز نہیں پڑھیں گے۔ اور اس میں بہت ساری خرابیاں بھی ہیں آن لائن نماز پڑھنے میں۔ مثال کے طور پہ ایک تو یہ بات آتی ہے کہ اگر آن لائن نماز پڑھیں گے تو یہ جو ہے نیٹ پر مسئلہ جو ہے سارا ہوتا ہے، جی جی، اگر انٹرنیٹ کسی کا سلو ہو گیا یا نیٹ بند ہو گیا تو پھر نماز، اب وہ امام صاحب تو رکوع میں ہے اور وہ مختلف رکوع میں چلا گیا، اب جب نیٹ رک گیا تو امام صاحب نے سلام بھی پھیر دیا اور مختلف رکوع میں ہی ہے، تو اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں، آ سکتی ہیں۔ تو اس لیے جو ہے عید کی آن لائن نماز کی نہ تو شرائط شرعی اعتبار سے پائی جا رہی ہیں اور نہ ہی جو جیسے یہ جو سوشل میڈیا جو ہے جس کے ذریعے سے نماز پڑھائی جائے گی اس میں خرابی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے ہم سامنے رکھتے ہوئے آن لائن نماز نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ مناسب نہیں ہے کہ عید کی نماز ہم اس طریقے سے ادا کریں کہ آن لائن ہو، مطلب جس کا مسئلہ مناسب یہ ہے کہ اپنے گھروں کے اندر جس طریقے سے ہم جمعے کی نماز کو ادا کر رہے تھے اس طریقے سے ادا کریں۔ جی 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 جی، اس طریقے جس طریقے سے جمعہ پڑھ رہے تھے، چند لوگ پڑھ رہے تھے، تو اسی طریقے سے عید کی نماز بھی پڑھیں۔ دارالعلوم نے اپنے فتوی میں صاف بات کہی ہے کہ جس طریقے سے جمعہ پڑھتے آئے ہیں لوگ اب عید کی نماز بھی اسی طریقے سے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب ہمارے چینل پہ آپ کا یہ سوال و جواب کا دینا، اور اسی باتوں کے ساتھ میں اپنی اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔